بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خانہ کعبہ میں بدفعلی کرنے والے جوڑے کا انجام کیا ہوا تھا۔ اسحاق اور نائلہ کون تھے، وہ دونوں کیسے بت بن گئے تھے، اور اہل مکہ ان کو کیوں پوجتے تھے۔ یہ بھی بتائیں گے ناظرین آپ کو کہ مسلمانوں نے صفا اور مروہ پر جانا کیوں چھوڑ دیا تھا۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے۔ ناظرین، اسحاق اور نائلہ خطہ عرب کے دو مشہور بت تھے جنہیں عرب میں اسلام سے پہلے پوجا جاتا تھا۔ مسلم مورخین جیسے محمد بن عبداللہ بن احمد الازرقی کا کہنا ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے بنو خزاع کا جد امجد عمرو بن لہی مکہ میں بت پرستی کا بانی تھا۔ اسی نے لوگوں کو اسحاق اور نائلہ کی عبادت کی دعوت دی اور کہا کہ ان کے آباء و اجداد بھی ایسا کرتے آئے ہیں۔ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور یوں مکہ میں بت پرستی عام ہو گئی۔ اس کے بعد قریش کے سردار قصی بن کلاب نے خانہ کعبہ کے نزدیک جائے زمزم پر دو پتھر نصب کر دیے۔ ناظرین، اسحاق اور نائلہ قریش کے خاص بت سمجھے جاتے تھے۔ اس میں اسحاق ان کے بہت قریب تھا جس پر وہ تلبیہ بھی پڑھتے تھے۔ عرب میں اسحاق اور نائلہ کے متعلق بہت سی روایتیں اور اقوال مشہور ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ وہ دونوں مقدس خانہ کعبہ کے پاس بدفعلی میں مبتلا ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے حکم سے وہیں پتھر کے بنا دیے گئے۔ ناظرین، ابن الکلبی اپنی کتاب الاسلام میں کہتے ہیں، دونوں نے حج کا ارادہ کیا۔ مکہ پہنچنے کے بعد وہ دونوں کعبہ میں داخل ہوئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس کوئی نہ تھا اور حرم زائرین سے خالی تھا۔ دونوں نے تنہائی کا فائدہ اٹھایا اور اسحاق نے اپنی جائے پناہ میں بدفعلی کا ارتکاب کر لیا۔ اسی وقت دونوں مسخ کا شکار ہوئے اور پتھر کے بنا دیے گئے۔ مکہ کے مورخ الازرقی کا کہنا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت مکہ پر قبیلہ جرہم کی حکومت تھی۔ بعد میں دونوں پتھروں کو کعبہ سے ہٹا کر صفا اور مروہ پر نصب کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ بعد میں لوگوں نے دونوں کو پوجنا شروع کر دیا اور ان کے بت بنا لیے۔ ناظرین، سال 630 عیسوی میں جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد دونوں بتوں کو مسمار کر دیا گیا۔ کتاب ضیاء النبی کی جلد اول کے صفحہ نمبر 321 پر لکھا ہوا ہے کہ اسحاق بنی جرہم کا ایک مرد تھا جس کا پورا نام اسحاق بن یالا تھا، اور نائلہ ایک عورت تھی جس کا پورا نام نائلہ بنت زید تھا۔ یہ بھی جرہم قبیلہ سے تھی۔ یہ دونوں یمن میں رہتے تھے۔ قافلے کے ساتھ حج کے لیے دونوں مکہ آئے۔ اس اثناء میں کعبہ میں داخل ہوئے کہ وہاں اور کوئی آدمی نہیں تھا۔ اس تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں نے خانہ کعبہ میں بدفعلی اور زنا کیا۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کو وہیں پتھر کا بنا دیا۔ جب دوسرے لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو ان کو اس مسخ شدہ حالت میں دیکھ کر انہوں نے انہیں وہاں سے اٹھایا اور باہر رکھ دیا تاکہ ان کے دردناک انجام سے لوگ عبرت حاصل کریں۔ مگر کچھ عرصہ بعد ان دونوں کی بھی پوجا ہونے لگی۔ ناظرین، خانہ کعبہ میں جو تقریباً 360 بت تھے، ان میں جو 10 اہم ترین بت سمجھے جاتے تھے، ان میں اسحاق اور نائلہ بھی شامل تھے، کیونکہ مشرکین مکہ خود اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے، اور یہ دونوں انسانی شکل کے بت خداوند قدوس کے عذاب کی وجہ سے بنے تھے۔ اس لیے بظاہر یہ بت بالکل صاف اور انسانی شکل و صورت کے عین مطابق تھے۔ اسی وجہ سے مشرکین مکہ نے ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اسحاق اور نائلہ کو صفا اور مروہ پر رکھا گیا تھا، تو جب عرب میں اسلام پھیل گیا تو مسلمان اسحاق اور نائلہ دونوں بتوں کی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں پر جانے کو گناہ سمجھنے لگے۔ اللہ رب العزت نے اسی وقت قرآن مجید فرقان حمید میں یہ حکم نازل فرمایا کہ صفا اور مروہ کے طواف اور ان دونوں کی زیارت میں کوئی حرج اور گناہ نہیں، بلکہ حج اور عمرہ دونوں عبادتوں میں صفا اور مروہ کا طواف ضروری ہے۔ ناظرین، فتح مکہ کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پہاڑیوں پر سے اسحاق اور نائلہ دونوں بتوں کو توڑ پھوڑ کر نیست و نابود کر دیا، اور ان دونوں پہاڑیوں کو حسب دستور سابق مقدس و معظم قرار دے کر ان دونوں کا طواف حج و عمرہ میں ضروری قرار دے دیا۔ یوں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان الصفا والمروۃ
من شاعر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکرا علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ تعالیٰ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ ناظرین، روایات کے مطابق اہل مکہ کے نزدیک سب سے اہم بت لات، منات، عذاب اور حبل سمیت لگ بھگ 360 چھوٹے بڑے بت تھے، جن میں اسحاق اور نائلہ بھی شامل تھے۔ باقی بتوں کو خانہ کعبہ کے نزدیک اور اسحاق اور نائلہ کو صفا اور مروہ پر رکھا گیا تھا، اور وہاں لوگ آ کر حرم کعبہ میں ان بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے اور ان پر قربانیاں بھی پیش کرتے۔ ناظرین، حج کے دنوں میں یہ کفر و ضلالت کے مناظر اور بڑھ جاتے جب حج کو آنے والے ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے۔ ناظرین، کچھ لوگ اسی وجہ سے ننگے ہوتے کہ اسحاق اور نائلہ جو کہ بت بنے ہوئے تھے وہ بظاہر دیکھنے میں ننگے نظر آتے تھے، اسی لیے وہ لوگ ننگے ہو کر ان کا طواف کرتے۔ بتوں کے آگے فال نکالنے اور پانسے پھینکے جاتے اور نظریں مانی جاتی، غرض یہ کہ شیطانیت سرزمین عرب پر اپنی انتہا کر چکی تھی، اور عرب قوم شرک و گمراہی میں پستی کے جس مقام پر پہنچ چکی تھی اس سے آگے کوئی اور پست مقام نہیں تھا۔ اب اللہ کی شان کی باری تھی انہی مشرکین کے بیچ میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے شرک و کفر کے بت پر وہ کاری ضرب لگائی کہ روح زمین کے چپے چپے پر توحید و وحدانیت کے چراغ روشن ہو گئے جو کبھی نہ بجھے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک اسلامی تاریخی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔